ریاست مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا نام ہے. ریاست مدینہ کسی اکانومی کا نام نہیں ہے، اس کردار کا نام ہے کہ جس کو جو لہو لہان پتھر کھا کے زخمی ہو کر لہو لہان ہونے کے بعد اللہ اس کے پاس فرشتہ بھیج رہا ہے کہ آپ حکم کریں تو آپ پر زیادتی کرنے والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیں، مار دیں. اس آپشن کے ہونے کے باوجود آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اپنے آپ پر ان کو زخمی کرنے والے، ان کو لہو لہان کرنے والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر انہوں نے دعائیں کی، ان کے لیے خیر مانگا اللہ تعالیٰ سے. یہ آپشن ہونے کے باوجود کہ ان کو پہاڑ کے بیچ میں پیس دیا جائے، اس کے باوجود انہوں نے خیر مانگا. اس کردار کا نام ریاست مدینہ ہے. عمران خان صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک جعلی 2 نمبر ڈی جی نیب لگا کر، چیئرمین نیب لگا کر اس کی ویڈیو بنا کر غیر اخلاقی، اس ویڈیو کو اپنے دوست کے چینل پہ لیک کروا کر آپ اس کی ویڈیو دکھا کر آپ 3.5 سال 4 سالوں سے اس نیب کے چیئرمین سے اپنے کیسز معاف کروا رہے ہو، دوسروں کے اوپر کیسز بنا رہے. یہ ریاست مدینہ، اس کو آپ ریاست مدینہ کہتے ہو؟ یہ امر بالمعروف ہے، یہ صحیح رستہ ہے. اور آپ کے پاس امر بالمعروف کرتا ہے. ابھی آپ جو ہے وہ بار بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ حساب کتاب کا ذکر کرتے ہیں کہ حساب ان سے حساب مانگا گیا. آپ کا حساب کتاب کھل رہا ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، میرا توشہ خانہ میری مرضی، میری گھڑی میری مرضی. یہ آپ کا کہ یہ امر بالمعروف ہے، یہ ریاست مدینہ ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بھائی یہ امر بالمعروف کو کون ایکسپلین کرے گا؟ میں تو حیران ہوں اس ملک کے جو وہ علماء کے اوپر، عالموں کے اوپر، کہ وہ اتنی آسانی سے جس کو جو چاہے جو تشریح کر رہا ہے، اپنی مرضی کی تشریحات کر رہا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. امر بالمعروف قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی بات ہے کہ بھئی امر بالمعروف کرو، بار بار مفہوم ہے کہ امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، کہ اچھا نیکی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ذکر کر رہے ہیں. اب بھائی اس والی بات کا تعلق پی ٹی آئی سے کہاں سے ہو گیا کہ جو اب یہ کہہ رہے ہیں امر بالمعروف، ہم امر بالمعروف ہے، یعنی کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے وہ امر بالمعروف کا کام کر رہا ہے اور جو پی ٹی آئی میں نہیں ہے وہ برائی کی طرف ہے. اس کی یہ تشریح ہے. آپ اس کی یہ تشریح بنا کر جو ہے وہ کوئی آپ کو بولنے والا، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے. امر بالمعروف کی اگر آپ بات کرتے ہیں، نہی عن المنکر کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب، دو باتیں کہوں گا اور کہیں اور سے اسی قرآن سے. اسی قرآن میں 700 دفعہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے. 700 دفعہ نماز کا ذکر کیا ہے. 700 دفعہ. آپ ایک دفعہ اپنی قوم کو، پاکستانی قوم کو، یہ پاکستانی قوم 90% دن میں 5 دفعہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، نہیں نماز پڑھتی. تو ایک دفعہ ٹی وی پہ آ کر جو ہے وہ امر بالمعروف کرنا تھا نا، اس قوم کو خطاب کر کے کہنا تھا کہ بھائی اللہ نے حکم دیا ہے، قرآن میں 700 دفعہ بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو نماز کے اوپر کہ بھائی نماز پڑھا کرو، اللہ کی 5 دفعہ ایک دن میں نافرمانی نہ کرو. کیا آپ نے امر بالمعروف؟ اسی قرآن میں لکھا ہے، مفہوم ہے جس کا کہ سود کے کاروبار، سود کے کام، لین دین کرنے والے سے اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے. آپ نے ایک دن بھی پاکستان کو سودی نظام سے پاک کرنے کے لیے کوئی بات کی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے. یہ قرآن ہے. آپ نے اس امر بالمعروف کی بات کی ہے. آپ کی جب حکومت ختم ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کا ساتھ دیں گے وہ امر بالمعروف پہ، جو لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے وہ سیدھے رستے پہ نہیں ہیں. یہ اور اس ڈیفینیشن کے تو آپ بیچ رہے ہیں نوجوانوں کو، اور وہ نوجوان جو ہے وہ اللہ اکبر جو باتیں کر رہے ہیں، جو سلسلہ کر رہے ہیں، پاسپورٹ پھاڑ رہے ہیں اور اداروں کو اور ان کے سربراہوں کے لیے جو ٹاپ ٹرینڈز چلا رہے ہیں. یہی سربراہ جب سب کے سروں کو، یہ ادارے جب سب کے سروں کو کچل کر آپ کو جعلی حکمرانی دے رہے تھے تو آپ بڑے شادیانے بجا رہے تھے ان کے، آپ بڑی ہنس ہنس کے تصویریں کھنچوا رہے تھے ان کے ساتھ.
اور آج جو ہے وہ یہی ادارے جب انہوں نے آپ کو بچاتے 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 آج جب وہ بالکل اپنے اداروں کو انہوں نے اپنے بچانے کی ٹھان لی کہ بھائی اب اگر مزید آپ کا ساتھ دیا جائے گا غلط چیزوں پہ تو ان کے اداروں کی جو تذلیل ہو چکی ہے اب یہاں سے پھر واپسی نہیں ہوگی. انہوں نے اپنی انسٹیٹیوشن اور قانون اور آئین کا ساتھ دینے کا جب جیسی ارادہ کر لیا تو آپ جو ہے وہ آج یہ والی باتیں کریں تو پتہ چل گیا کہ آپ کی ساری سونامی، آپ کی ساری تبدیلی، آپ کا سارا کچھ یہ جو 22-25 سالوں کا سارا ڈرامہ تھا اور آپ کی حکومت ایک پوسٹنگ کی مار تھی. ٹوٹل ایک پوسٹنگ، ایک ٹرانسفر پوسٹنگ کی مار تھی. ایک ٹرانسفر پوسٹنگ سے آپ بڑھ کر کے جو ہے وہ منہ کے بل نیچے گر گئے. اتنی سی اوقات تھی آپ کی. میں مجبوراً یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اور اس کے نوجوانوں کو غلط رستے کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے. نا ہم نے پہلے دن سے یہ بات کی تھی کہ بھائی عمران خان صاحب جو ہے وہ صرف منہ سے فائر کر رہے ہیں فرینڈلی، اور انہوں نے زرداری صاحب کو یہاں پر کھلی چھٹی دے رکھی ہے کیونکہ آج پاکستان میں عمران خان کی حکومت، اس وقت ہم نے کہا تھا کہ زرداری صاحب چلا رہے ہیں، یہ ان کی حکومت چلا رہے ہیں، یہ ان کی حکومت چلا رہے ہیں، یہ ان کو ٹچ ہی نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ جب یہ پی ڈی ایم بنا رہے تھے پی ڈی ایم والے، ہم نے کہا یہ ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہر شہر میں جا کر جلسہ کر رہے ہو، نواز شریف اور زرداری آپس میں بیٹھ جائیں یہ حکومت ختم ہو جائے گی. یہ تقریریں کرنے کی کیا ضرورت ہے ٹی وی. آج دیکھو وہی ہوا نا 3.5 سال کے بعد، جس دن یہ ساتھ بیٹھ گئے بھائی یہی زرداری اور نواز شریف 3 سال پہلے بیٹھ جاتے یہ حکومت ختم ہو جاتی. تو چونکہ پیپلز پارٹی کو اپنی حکومت چلانی تھی یہاں پر، یہ ڈرامہ سارا چل رہا تھا. آج وہ ٹائم ختم ہو گیا، لوگ جو ہے وہ دوسری طرف اب جو ہے وہ دیکھنے لگے تو آج یہ حکومت ختم ہو گئی ساتھ بیٹھ کر. تو زرداری صاحب کی حکومت تو پیپلز پارٹی کی حکومت چلوائی انہوں نے، اور ہم نے اس وقت اسی وجہ سے پی ڈی ایم میں شرکت نہیں کی کہ بھائی جس اسٹیج پر پیپلز پارٹی موجود ہے، انہوں نے 13 سالوں سے میں یہاں پہ لوٹا ہے پیسن کو، وہاں پر بیٹھ کر اور بلاول بھٹو جو ہے نعرے لگا رہے ہیں پاکستان حکومت کے خلاف، تو بھائی انقلاب تو ان کے خلاف آنا چاہیے. اور وہاں پر جو ہے وہ ہم نے پی ڈی ایم میں شرکت نہیں کی. پھر آج جس ایم کیو کو برا کہہ رہی ہے پی ٹی آئی، تو بھائی جب ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ بد کردار لوگ ہیں، ان کے میئر نے کرپشن کی ہے، ان کی جی آئی ٹیز بنی ہوئی ہیں، یہ جو ہے وہ قوم کے سوداگر ہیں، یہ بازاری پارٹی ہے، تو آپ کہہ رہے تھے یہ جو ہے وہ نفیس لوگ ہیں. آپ کہہ رہے تھے یہ نفیس لوگ ہیں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ یہ لوگ یہ غلط لوگ ہیں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس جو ہے وہ غلط پیش کر دیا گیا. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ چیئر جو الیکشن کمیشن کا ہیڈ لگا دیا وہ غلط کر لیا. تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو آپ اور آپ کے لوگ آج پاکستان آرمی کی بیشنگ کر رہے ہیں، ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، جوڈیشری کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کل آپ 2 سال بعد پھر کھڑے ہو کر یو ٹرن لے لیں گے، کہیں گے بھائی وہ ہماری غلطی تھی. جس طرح سے آج آپ فائز عیسیٰ والے ایپیسوڈ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری غلطی تھی، وہ کسی اور نے کر دیا، آج سے 2 سال کے بعد آپ کہیں گے آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہماری غلطی تھی. تو آپ لوگوں کو ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ میری غلطی تھی. آپ نے ہر 2 نمبر آدمی سے اتحاد کیا اور ہر صحیح لوگوں کو آپ نے جو پیچھے کیا. آج آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی غلطی تھی. تو یہ پاکستان کسی کی غلطیوں کا خمیازہ، کسی کی ذاتی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے یہ قربانیاں دے کر یہ ملک بنایا اور سنوارا نہیں ہے. اس میں لاکھوں لوگوں کا خون شامل ہے. اس کو ہم آپ کے لیے یہ ٹیسٹ ٹیوب نہیں بنا سکتے، یہ کوئی آپ کے لیے تجربہ کار نہیں بنا سکتے کہ آپ آئیں اور یہاں پر سیاست سیکھیں اور جھوٹ پر جھوٹ بولیں. دوسری بات ہے، میں اس والی بات کو بھی لوگ بڑے آ رہے ہیں جلسے میں، لوگ بڑے پاپولر ہو گئے، لوگ بہت آ رہے ہیں، نوجوان بڑا ساتھ ہے. تو کیا کریں بھائی؟ غلط چیز، نوجوان ساتھ ہے، لوگ بہت آ رہے ہیں، تو نوجوان تو ساتھ دینا شروع کر دیں غلط چیزوں کا. ہم بھی بولے امر بالمعروف وہی ہے جو عمران خان کہہ رہا ہے، ہم بھی کہیں نہیں ہے ان کے رویے جو عمران خان، ہم بھی کہہ رہے ہیں ریاست مدینہ ہوا جو عمران خان بتا رہا ہے کہ ڈی جی 2 نمبر جعلی ڈی جی نیب اس کی ویڈیو بنوا کر اس کو جو ہے وہ اس کی ویڈیو چلوا کر ریاست مدینہ بنوا رہے ہیں. ہم بھی کہیں اور بھائی لوگ جو ہے نا فرعون کے ساتھ بھی بہت تھے، فرعون بھی بڑا پاپولر تھا. لوگ جو ہے وہ کربلا میں یزید کے ساتھ بھی بہت زیادہ تھے. لوگ 3 مارچ 2016 کو جب ہم آئے نا تو الطاف حسین کے ساتھ بھی لوگ بہت سارے تھے. تو کیا کریں؟
लोगों का ज्यादा साथ देखकर हक बात कहना छोड़ दें, तो आज भी जो लोग साथ है ना, जो सारा होता है, एक तो ये लोग साथ इसलिए नहीं। पाकिस्तान के रियल स्टेट सेक्टर में एक मायानाज नाम अमाना स्टेट्स, अमाना मॉल गुजरावाला और अमाना मॉल मॉडल टाउन लिंक रोड की कामयाबी के बाद फखरिया पेश करते हैं अमाना नूर रेजिडेंस लाहौर। पुरसुकून और शानदार गेटेड कम्युनिटी में स्टूडियो 1 और 2 बेड के लग्जरी अपार्टमेंट्स, जिंदगी की तमाम आसाइशात और सहूलियात से आरास्ता, एस्थेटिकली डिजाइन्ड एक्सटीरियर और एलिगेंट इंटीरियर, वैल्यू एडेड जिम, स्वाना और स्विमिंग पूल के अलावा रूफटॉप गार्डन, बारबेक्यू और किड्स प्ले एरिया, आउटडोर सिटिंग एरिया और कार पार्किंग के साथ 24/7 सिक्योरिटी और CCTV सर्वेलेंस। और अमाना नूर रेजिडेंस के रिहायशियों के लिए अमाना मॉल में मैजिक प्लैनेट, बोलिंग एले, स्नूकर क्लब, जिम, स्वाना, फूड कोर्ट और 4 स्क्रीन सिनेमा जैसे तमाम फीचर्स पर खुसूसी डिस्काउंट्स। वाबडा टाउन की पॉश लोकेशन पर वाक़े, खयाबान जिना से 2 मिनट, ड्राइविंग रोड से 6, एक्सपो सेंटर से 10, जबकि केनाल से 12 मिनट की मुसाफत पर वाक़े, FBR से रजिस्टर्ड और तमाम मुतल्लिका इदारों से मंजूर शुदा एक बेमिसाल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। यानी अब आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम जाहिर करने की जरूरत नहीं, जहां अगले चंद सालों में बेहतरीन कैपिटल गेन मुतवक्के और इजी इंस्टॉलमेंट्स की सहूलत के अलावा। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने के लिए अपने यूनिट की बुकिंग के लिए पहला कदम बढ़ाएं। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स कॉल 111 333 333। ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है।